بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پشاور میں وکلاء کے کنونشن سے خطاب کیا اور بڑی اہم باتیں کیں۔ سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے کہا کہ نگران جج مقرر کیا جائے شریف خاندان کے کیسوں سے متعلق۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا، سپریم کورٹ سے کہا کہ جی اس پر رولنگ دے کہ جی احتجاج کے حوالے میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ اور اس کے بعد جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں، اور جو سامنے آئی ہے بات اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنی سینئر قیادت سے مشورہ کریں گے اور پھر واپس قومی اسمبلی کا رخ کریں گے۔ ساتھ ہی آج صدر مملکت نے دو اہم تعیناتیاں کی ہیں الیکشن کمیشن کے اراکین کی، اور ساتھ ہی جو گورنر پنجاب کے حوالے سے سمری وزیر اعظم کی تھی اس کو بھی منظور کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ٹو پویلین معاملات ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب محمود خان صاحب نے اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا اہم بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ احتجاج کے دوران کے پی کے کی فورس لے کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، جس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے اور بڑے ریاکشن بھی آ رہے ہیں۔ اس پہ ہوگی بات۔ ساتھ ذکر کریں گے متنازع دورہ اسرائیل کہ جی امریکہ جو پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں وہ اسرائیلی صدر سے ملے، اس کا بڑا تذکرہ ہے اور بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ کون لوگ ہیں یہ جو اسرائیل وفد لے کے گئے؟ ساتھ ہی ذکر ہوگا بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج، کیا واقعی بلوچستان بدل رہا ہے؟ اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلو موضوع کی جانب اور گفتگو سن لیتے ہیں محمود خان صاحب کی، کیا کہا انہوں نے۔ پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، کسی بھی صورت پہ نہیں کریں گے۔ اچھا، اور یہ سب پہلے خان صاحب کی ذرا کر لیتے ہیں پوسٹ مارٹم جو انہوں نے تقریر کی ہے۔ ہم نے یہ سنائی ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہ کتنا فورس غلط ہے۔ لے کے ایک وزیر اعلیٰ اسلام آباد پہ چڑھائی کر سکتے؟ نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، بالکل۔ یہ بہت ماضی میں ایسی کوئی مثال ہے؟ نہیں، ماضی میں مثال ایسی ملتی ہے، اچھا، لیکن وہ ریاکشن کی بنیاد پہ ملتی ہیں۔ دیکھیں 184(3) ایک آرٹیکل ہے۔ کانسٹیٹیوشن دو چیزوں کی اجازت دیتا ہے، فریڈم آف موومنٹ اینڈ فریڈم آف اسمبلی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کسی شخص کو آگے آنے سے روک نہیں سکتے۔ کیپٹل ٹیریٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فیض آباد سے۔ اٹک پہ کون گیا تھا؟ اٹک پہ کون گیا تھا؟ پنجاب پولیس۔ اٹک پہ کس کا حکم؟ نہیں، اٹک پہ ایک فریڈم آف موومنٹ کس نے روکی تھی؟ پنجاب پولیس نے۔ حکم کس کا چلا تھا؟ چیف منسٹر پنجاب۔ وزیر اعلیٰ فورس کس کی یوز ہوئی تھی؟ وزیر اعلیٰ کی۔ وزیر اعلیٰ کی۔ انڈیا نے حملہ کیا ہوا تھا؟ دفعہ 144 نہیں، دفعہ 41 جو بھی ہو، فریڈم آف موومنٹ نہیں روک سکتے آپ۔ نہیں، دفعہ 144 میں بھی روک۔ دفعہ 41 5 سے زیادہ بندے اسمبلی میں نہیں آ سکتے نا، ختم۔ آپ ان کہتے ہیں ایک ایک 4 کر کے گزرو۔ اچھا، یو کانٹ یوز دا فورس۔ سب سے پہلے پاکستان پنجاب نے فورس یوز کی کے پی پہ۔ اچھا، ان کے لوگ آ رہے تھے، فیض آباد پہ روکتے، کہتے کیپٹل جو کرینے لے کے آ رہے تھے، جو بھی ہے، جو بھی کرین آتی ہے نا، آپ کرین آتی جو بھی ہے، کیپٹل میں آ رہے تھے، پنجاب نے یوز کی۔ اچھا، پنجاب نے ایک آرڈر پاس کیا کہ کے پی کے سے کوئی شخص اٹک کراس نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے انفرنجنگ آف دا کانسٹیٹیوشن مقدمہ پہلے کس پہ ہونا چاہیے؟ حمزہ شہباز پہ۔ اس کے ریاکشن میں اگر وہ دوبارہ اب آپ مقدمہ اس پہ بھی کرو، اب اس کے صرف تھریٹ پہ کرو گے نا، ایکشن پہ نہیں کرو گے۔ لیکن سب سے پہلا مقدمہ پنجاب پہ، کیونکہ پنجاب نے بحیثیت پنجاب روکا، آگے 100 کلومیٹر چل کے آئے، پنجاب کی ٹیریٹری سے گزرتے آئے، کسی درخت کو کاٹا، کسی بندے کو قتل کیا، درختوں کو آگ لگ گئی، اور یہ اسلام آباد ٹیریٹری بات کی بات آؤ۔ اچھا، میں پنجاب پولیس کی، اسلام آباد کو چھوڑ دیں، اچھا جی، پنجاب کی پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے تمام رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے پہلا کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی، فریڈم آف ایکسپریشن، اچھا، فریڈم آف اسمبلی، دوسری فریڈم آف موومنٹ۔ اب اس کے ریاکشن میں آپ مجھے یہ بتائیے، اس نے بھی غلط بات کی ہے۔ پبلک اگر آؤٹریج ہوتی ہے تو اس ملک کے اندر پنجابی پٹھان کا فساد کی جڑ کس نے بوئی؟ حمزہ شہباز نے، اچھا، پنجاب پولیس نے۔ آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم تو یہ پنجاب ہے، آپ نے اس کو پاکستان کی باؤنڈری بنا دیا نا کہ تم اسلام آباد نہیں آ سکتے۔ آپ تو اسلام آباد میں روکتے، پنجاب پولیس فیض آباد پہ کھڑی کر دیتے، سب تو مانتے تھے ہم، چلو ٹھیک ہے جی، آپ نے اسلام آباد کو روکنے کے لیے کھڑا کیا۔ آپ نے پنجاب پروونس کے اندر ایک آدمی کو روکا، انٹر ہونے سے روکا۔ آپ نے تو بیج بو دیا نفرت کا پاکستان کے اندر۔ اچھا، یعنی اس سے زیادہ کیا بڑا جرم ہو سکتا ہے
کہ آپ دیکھیں پنجاب کو آپ کر رہے ہیں نا, پنجاب میں آپ نے کیا, ویسے وہ تو وہ فوٹیجز دیکھتے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پنجاب کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کس کا؟ آپ نے جائے نا باہر نکلنے کا. باہر نکلو نا. پنجاب جب پنجاب کے پی میں جانا چاہے اور پنجاب کہے کہ میں ودن پنجاب کے لوگوں کا حق نہیں ہے باہر نکلنے کا, اگر ان کا بھی ہے یہاں پورا سندھ کے لوگوں کا بھی حق ہے یہاں آنے کا. میں کب کہہ رہا ہوں بلوچستان کے لوگوں کا. آپ نے حق پہ ڈاکہ مارا نا, آپ نے کہا تمہارا حق پنجاب میں انٹر ہونے کا نہیں ہے, ہم تمہیں روک رہے ہیں یہاں. آپ نے ان کو اسلام آباد آنے سے نہیں روکا, آپ نے ان کو پنجاب پروونس کے دروازے پہ روک دیا. تو پھر بھی گئے وہ نہیں, اور کوئی چھوڑ دیں اس بات کو چھوڑ دیں. آپ میرے سے قانونی طور پر بتائیں کہ آپ کو کس نے یہ بنیادی طور پہ, اب آپ کہتے ہیں جی دھمکا تھا فلانا تھا, یہ سارا کچھ کو دھمکی دے جی ہم آئیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے یہ کریں گے. کسی بھی حکومت کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے امن و امان کی صورتحال کو. ایک پہلی بات ہے, آپ کے پاس آ رہے تھے, کیا پنجاب کے خلاف آ رہے تھے, کیا پنجاب کی حکومت کے خلاف آ رہے تھے؟ اسلام آباد آ رہے تھے نا. نہیں تو اس طریقے سے تو ہر کوئی ہاتھ کھڑا کرے کہ آپ جائیں اسلام آباد, پولیس جانے, آپ جانے, آپ کا کام جانے, پھر کیا کریں گے؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے. شہباز شریف نے کیا کیا تھا طاہر القادری کے وقت؟ طاہر القادری کے وقت ہاں کیا کیا تھا؟ یا لبیک پیک کر کے طاہر القادری کے وقت اچھا بھیجا تھا نا وہاں. پہلا طاہر القادری زرداری اس وقت اوپر بیٹھا ہوا تھا, بھیجا تھا نا, اس نے کہا آ کے بیٹھ جاؤ. پستا سارا یہ ہے, اور آرام سے آ کے بیٹھ گئے ہیں جی, آرام سے آ کے بیٹھ گئے. یہ بھی آرام سے آ کے بیٹھ جاتے اگر نہ روکتے. آپ نے پورے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو, اور یہ سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس نے آپ کو الاؤ کیا کہ آپ ایک پورے کا پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹ, کیا وہاں سے سمگلر آ رہے تھے, کیا وہاں سے ڈکیت آ رہے تھے, کیا وہاں سے چور آ رہے تھے, کیا وہاں سے انڈین آرمی آ رہی تھی, ایک جلوس آ رہا تھا, اسلام آباد پہنچنا تھا, اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کا تھا, فیض آباد پہ روک لیتے. اچھا یہ والا جو فارمولا ہے وہ طریقہ لبیک پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا؟ وہ بھی غلط. کون بولا تھا؟ اکیلا بولا تھا میں. وہ فیض آباد میں آ گئے, آرام سے بیٹھ گئے, اکیلا پھر آپ نے مارا. کون بولا تھا اکیلا؟ راستے میں مارا. کس نے کس نے نہیں مارا؟ شاید خاقان عباسی نہیں مارا, اس کے بعد انہوں نے نہیں مارا, سب نے مارا. سپریم کورٹ نے کیوں نہیں کہا؟ نہیں میں آپ وہی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں گیا, کوئی جانا چاہیے تھا. اس وقت سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ تھا, اس وقت تھے مولوی مقابلے پہ, اس وقت تو مولوی برا لگتا تھا. آپ نے کہا یہ آئیے, انہوں نے اٹھایا کیوں؟ وہ ہزار روپے کرایہ بھی ان کو دکھتا تھا. اچھا کون بولا تھا؟ میں بولا تھا, آج بھی میں بولتا ہوں. میں عثمان صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو, میں اپنی پوری 32 سال کی نوکری, 17 سال کا ٹی وی کا کیریئر, شاعری, میں نے پاکستان کی صحافت سے زیادہ بے ضمیری بہت کم جگہ پہ دیکھی ہے. اچھا میں سچی بات بتاؤں, میں 3 دن سے وہ فوٹیجز دیکھ رہا ہوں. آپ کی ایک مین اسٹریم میڈیا فوٹیجز نہیں, آپ آدھے صفحے کا اشتہار بہت قیمتی ہوتا ہے. نہیں کون سی والی فوٹیج جو میڈیا نے نہیں چلائی؟ یہ جو پورے کے پورے کنٹینرز کے ساتھ جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, کہاں چلی مین اسٹریم میڈیا؟ کیوں نہیں چلی؟ وہ سر کہاں چلی ہے؟ کیوں نہیں آپ کی نہیں چلی نا. آپ طریقہ لبیک کی فوٹیجز چلی ہیں نہیں چلی ہیں, کسی کی نہیں چلی. ان کی تو چلی, ان کی بھی نہیں چلی سر, کن کی نہیں چلی. آپ کا مطلب چھوڑ دیں. اچھا اب آتے ہیں اس بات کے کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بات میں تسلی کروا دی کہ بنیادی طور پر اگر اس نے ریٹیلیشن میں کہا ہے تو پھر مقدمہ دونوں جگہ پہ ہوتا ہے. اچھا تو کرائیں دیں, اپلیکیشن دیں حمزہ شہباز کے. نہیں اپلیکیشن چھوڑ دیں. اچھا اس ملک میں اپلیکیشن سے دور نکل گئی ہوئی بات. آپ نے بہت اتنی زیادہ شدید رفت پیدا کر, آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں خبردار آنا یہاں سلانا سنوانا, کیا آپ بتانا چاہتے ہیں بنیادی طور پر؟ یار یہ فکرے مشرف نے آتے بولے تھے, وہ طاقت ہے, وہ بھی ہمارے پاس بھی رہا, وہ بھی کہا تھا میرے پاس ایم کیوں کا, یہ بھی کہتا ہے میں پر رانا ثناء اللہ. کس نے کہا؟ مریم نواز نے نہیں کہا کہ سوچ سمجھ کر پنجاب آنا, یہاں رانا ثناء اللہ ہے. اچھا چلو ٹھیک, اوکے چھوڑیں چھوڑیں. اچھا خان صاحب کی اسٹریٹجی اب آتے ہیں خان صاحب کی. اب آتے ہیں پہلی بات ہے خان صاحب کی پہلی بیوقوفانہ اسٹریٹجی تھی وہ اسمبلی چھوڑنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں بھی لڑ رہے ہوتے, آپ باہر بھی لڑ رہے ہوتے. آج راجہ ریاض ممبر کیا ہے, لیڈر آف اپوزیشن. اللہ کو تو آپ نے موقع اللہ کی شان, ان کو میں موقع دیا, اللہ تیری شان. جو بندہ نون لیگ کی ٹکٹ مانگتا پھر رہا ہو, یہ خان صاحب کا موقع ہے. اب وہ سننا یہ ہے, آپ نے مجھے بتایا, ویسے مجھے نہیں پتا, لیکن نہیں مجھے اجلاس کی خبریں باہر آ رہی ہیں ذرائع کے ساتھ کہ وہ سینئر قیادت سے مشورہ کریں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. فیصلہ نہیں ہوا, واپس آنا چاہیے. ایک بات تو یہ بات ہے بڑی ٹھیک ہے, واپس آنا چاہیے اور اس کو موومنٹ سے آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے بجٹ بھی آ رہا ہے نا, بجٹ کے موقع میں بتاؤں کیچ کیا ہے کہ 2 مقامات پہ ایک بندہ نااہل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نااہل
اس بنیاد پہ کہ آپ نو کانفیڈنس موو دیں یا آپ بجٹ میں آپ جو ہے نا 63A جو ہے نا یہی ہے کہ آپ بجٹ میں ووٹ نہ دیں. اچھا اگر بجٹ میں آپ ووٹ دیں گے ان کے حق میں تو آپ نااہل ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 172 پورے نہ ہو سکے بجٹ کے وقت اور یہ زیادہ ایک دو ادھر ادھر ہو گئے اور ایک نے بھی ادھر سے آگے ووٹ دیا تو وہ گیا اس کام سے. ویسے کاف لیگ بڑی مزے میں ہے, اپوزیشن میں بھی ہے, حکومت میں بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں یا وہ دو ادھر سے ادھر آ جائیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, امکانات ہیں, پاکستان کی سیاست ہے. بہت میں پاکستان کی سیاست عجیب و غریب سے قسم سے میں تنگ تو نہیں آیا, لیکن پاکستان کی سیاست اس 3-4 مہینوں میں ارسپیکٹو ایوری پارٹی, نون لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو, عمران خان ہو, کاف لیگ ہو, کوئی پارٹی اپ لگا, سچی بات یہ ہے کہ ایک اگر میں کہوں نا کوئی پارٹی پرنسپل پہ کھڑی ہے تو نہیں ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے متنازع دورہ اسرائیل کا. I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And I must say this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope. And that all stemmed from the Abraham Accords, meaning Jew and Muslim can dwell together in the region, of course, with Christians who live in the region and Druze and other religions. جی ناظرین, یہ ہے اسرائیل کے صدر جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی امریکہ میں مقیم پاکستانی کے ایک گروپ نے ان سے ملاقات کی, اسرائیل کا دورہ کیا. میرا خیال ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کا دورہ تو بہت سارے پاکستانیوں نے کیے ہیں جو دنیا بھر میں مقیم ہیں, کوئی لندن سے جاتا ہے, کوئی امریکہ سے جاتا ہے, لیکن کسی اعلیٰ شخصیت سے جو رابطہ ہے میرا خیال ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا رابطہ ہے. اور یہ سب کیا اس دورے کے بعد سے جو نئی بحث شروع ہوئی اور سیاست کا ایک موضوع بنایا ہوا ہے کہ جناب یہ اس کے کہنے پہ گئے, اس کے کہنے پہ گئے, ہر کوئی اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے, کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا سمجھ لیں, اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں؟ عثمان صاحب, خواہش سے دور سب سے اہم ترین چیز جس کی طرف میں اصل میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, جو سب سے اہم ہے ہمارے ہاں, وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات کیوں نہیں رکھنا چاہتے, کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ہم نقطہ, ہماری خارجہ پالیسی کیونکہ ہماری کو باؤنڈری ہے مشترک, ہمارے کو جن کا پھڈے تھے انہوں نے تو کر لیے. ہاں, کیوں نہیں رکھنا؟ کیا ہم نے ہماری کو اس نے اپنے زمین قبضہ کی ہوئی ہے, لڑائی نہیں. بنیادی طور پر پاکستان میں قائد اعظم نے پہلے دن جب یہ یہودیوں کے ساتھ اب انہوں نے کہا تھا نا کہ اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف, تو بنیادی طور پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر احکامات جو ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا تھا. اللہ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ ضرور تم میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودی اور مشرکین کو پاؤ گے. ایک اللہ ان کو دشمن ڈکلیئر کرتا ہے فار پرماننس. پھر اللہ اس دشمنوں کے ساتھ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ دو چیزیں فارن پالیسی اللہ نے ڈکلیئر کر دی ہوئی. پاکستان اس کی فارن پالیسی کو مانتا ہے, صحیح ہے, ٹھیک, اس پہ عمل کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جو ان کی لڑائی تھی تو ہم کیا ہیں, تو ہم نے اس لڑائی کی وجہ سے فارن پالیسی نہیں بنائی. عرب سارا کفر کر لے تو کیا ہم کفر کر لیں گے؟ عرب سارا اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات سے مختلف ہے تو ہم, یہ تو ہمارا اعزاز ہے کہ ہم 1000 میل دور بیٹھے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ ہماری دشمنی کی وجہ کیا ہے. کوئی وجہ نہیں. ہمارا وہ جو عربوں نے عرب کل کو جہنم میں جانا چاہیں گے تو کیا پاکستانی سارے جہنم میں چلے جائیں؟ عرب کل کو امریکہ کی جھولی میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں. اس کے بعد آتے ہیں قائد اعظم نے کیا کیا. 1948 14 مئی کو یہ اسرائیل ہوا تو ٹیلی گرام بھیجا ڈیوڈ بن گوریان. اکارڈنگ ٹو دی فارن افیئر سورسز قائد اعظم نے اس کو یوں کر کے پھینک دیا اور جواب دینا مناسب نہ سمجھا. اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. امریکن سیکورٹی فورسز, امریکن سیکورٹی پیپرز, آرکائیو میں لا کے دکھاتا بھی اکثر,
اس نے موشے یاگر نے ان کو باقاعدہ کمپائل کیا، خاص طور پہ 48 کی جنگ۔ موشے یاگر جو ہے ان کا بہت بڑا پروفیسر ہے اس ہبرو یونیورسٹی کا، اس نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بالکل قسم پرسی میں تھا 2,50,000 بندوقیں چیکو سلوواکیہ سے خرید کے عربوں کو دی۔ اچھا، 4 طیارے، چھوٹے چھوٹے طیارے ہوتے تھے اس وقت، اٹلی سے خریدے اور مصر کو دیے، شاہ فاروق کو تم اسرائیل کے خلاف لڑو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوٹ پہ بھی کھائی، وہ علیحدہ کہانی۔ اس کے اوپر سائڈ پہ یہ میرے پاس رپورٹ ہے بیونڈ دا ویل، یہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے جی، اس نے یہ چھاپی ہے۔ کون سا سینٹر ہے، نام بھی بتا دیں؟ جیفے سینٹر آف اسٹریٹجک اسٹڈی، ٹھیک ہے، اور یہ سینٹر ہے تل ابیب کے اندر، اچھا، ٹھیک، اور تل ابیب یونیورسٹی کا سینٹر ہے۔ انہوں نے پوری، اس کا ٹائٹل ہے پاکستان اسرائیل ریلیشن شپ، اچھا، اور یہ انہوں نے باقاعدہ اس کے نام جسجیت سنگھ کچھ بندہ اس کے نام ڈالی ہے جو کہ اسرائیل میں رہتا تھا، انڈین۔ اس میں انہوں نے یہ پورا واقعہ یہ درج کیا۔ پھر اس کا کہا کہ نیچے جو تھا نا ہمارے ساتھ لوگ تعلقات کرتے رہتے تھے، جن میں انہوں نے کہا ایک قادیانی وزیر خارجہ تھا ہمارا صف اللہ، وہ ملتا رہتا تھا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب امریکیوں سے ہماری یاریاں شروع ہوئی نا، تو کہتا ہے کہ ایک صحافی، ایک ایمبیسڈر تھا پاکستان کا، اس کا نام تھا پاکستانی کاؤنٹر پارٹ مرزا عثمان بیگ۔ پاکستانی ہائی کمشنر مرزا عثمان بیگ پبلکلی کیم اپ ٹو می، shook me by the hand and warmly congratulated me on the wonderful show your splendid little army put in beating the Egyptians۔ اچھا، اب اس پاکستانی سفیر کو تو الٹا لٹکانا چاہیے تھا نا، کہتا ہے جی بڑا مصر کو شکست دی، اسرائیلی اس کو کہتا ہے وزیر خارجہ کو۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، پاکستانی جو ایکسپیکٹریٹس ہیں پاکستانی، وہ جاتے ہیں سفر نامے لکھتے ہیں۔ میں نے 3-4 سفر ناموں کا دیباچے بھی لکھے، تصویریں بھی شائع کرتے ہیں۔ یہ جب 57 سے پہلے کی زمانہ تھا تو اس وقت یہ علاقے میں جو کہ اردن کے پاس تھا، ہم بھی چاہتے تھے۔ آج بھی پاکستانی، مجھے علم ہے کہ جاتے ہیں، میں لیبنان گیا تھا پچھلے دنوں مفتی عبد الوہاب صاحب ہیں، پورا ڈیلیگیشن لے کے یہ سارے کے سارے جو ہے نا زیارتوں کے لیے گئے، زیارتوں کے لیے وہ راؤ کرتے ہیں، کارڈ دے کے جاتے، جا کے ہو کے آتے۔ ٹویٹر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ڈیلیگیشن بنانا ان دا نیم آف پاکستانی ایکسپیٹریٹس، یہ غلط ہے۔ آپ پاکستان، یہ ایسی ہے کہ آپ پاکستانی ایکسپیٹریٹ کے نام پہ ایک ڈیلیگیشن بنائیں اور نریندر مودی سے جا کے ملیں، اچھا، اور کہیں جی ہم بڑا زبردست ہے، اور کشمیر، آپ سے زیادہ کہیں گے بھائی آپ کیا کر رہے ہو، میرا نام مت استعمال کرو۔ ایکسپیکٹریٹ جو مرضی کرتے پھر وہاں سے، یا تو 4-5 اور گروپس کے لوگ ہوتے، سب کچھ ہوتے۔ آج اس نے ایک بڑی مزدار عجیب و غریب بات کی، ہمارے مولویوں کو بھی راستہ، کوئی فضل الرحمان صاحب نہیں بول رہے نا، ان کا راستہ دکھایا اس نے، اسرائیلی وزیر اعظم نے، صدر ہے نا جی، وزیر اعظم، اس نے کہا ہے کہ ہم سارے ابراہیمی ریلیجنز جو ہے نا، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، تم بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، تو ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یہ اکثر اوقات جو لوگ جو ہیں، مجھے بھی ایک یہودی ملا تھا امریکہ میں، اس نے کہا کہ 5 وقت ہم پہ درود پڑھتے ہو۔ اچھا، ان کی تو حکومت بھی وہ مسلمانوں کے چند ووٹوں سے قائم ہے۔ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم آل ابراہیم، ہم آل ابراہیم ہیں۔ میں نے کہا آگے نہیں پڑھتے ہو، اللہ کہتا ہے لا جنال عہد الظالمین، ہم ظالموں کے ساتھ اللہ کہتا ہے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے نا، ومن ذریتی، میری ذریت کے اوپر کیا، تو اللہ کہتا ہے لا جنال عہد الظالمین، اللہ کو پتہ تھا ظالم پیدا ہونے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گیا ہے، خواہ وہ احمد قریشی گیا ہے، خواہ کوئی ہو گیا ہے، اگر وہ پاکستان کے اندر ہے تو ہی شوڈ بی ٹرائڈ۔ پاکستان گورنمنٹ کرے، کر دیا انہوں نے، دفتر خارجہ نے کہا ہے جی ہمارا کوئی تعلق، رائٹ، تعلق کی بات بلکہ نہ صرف ان کو احمد قریشی صاحب برطرف کر دیا پی ٹی وی سے، وہ بڑا یہاں بھی ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، اچھے آدمی۔ نہیں، ان سے غلطی، لیکن یہ دانستہ غلطی نہیں ہوئی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن کل کو کوئی بندہ بھی جا کے پاکستانی ایکسپیٹریٹس کا وہ کر کے، تو آپ جا کے وہ کشمیر کے کسی بھی قاتل کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنا شروع کر دے گا، ہم تو ان سے ملنے آئے ہیں۔ جدھر مرضی بیٹھے، جو مرضی جس کا کھاتے ہو، اپنا نام استعمال کرو، پاکستان کا نام کس کہتے استعمال کرتے ہو۔ اچھا چلیں جی، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا، گوادر میں کیا ہوا، باقی اضلاع میں کیا صورتحال رہی۔ جام کمال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد۔
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی، اور سب سے حیران کن نتیجہ ہے گوادر، جہاں پہ حق دو گوادر تحریک نے بے مثال کامیابی حاصل کی، اور مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے ساتھی ماسی زینی، جن کا تذکرہ آپ پڑھتے رہے میڈیا میں، ان کا اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور ان کے مقابلے پہ 4 جماعتی جو کانفرنس اتحاد تھا اس کو صرف 4 نشستیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اضلاع کے اندر اپسیٹ ہوئے ہیں، لیکن اوریا صاحب چونکہ بلوچستان کے حوالے سے خاص دلچسپی رکھتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھوں گا یہ نتائج کو گزشتہ انتخابی نتائج سے کس طریقے سے مختلف ہیں، یا آپ ان کو اسی کا سیکول کہیں گے کہ جی ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جی آزاد امیدواران کی بڑی تعداد جیتتی رہی ہے اور اب بھی آزاد سب سے بڑی؟ دلچسپی نا، میں وہاں رہا ہوں، دلچسپی کا موضوع ہے نا جی، آپ سب سے زیادہ بلوچستان۔ دیکھیں بلوچستان کا جو پورا کا پورا سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، وہ ٹرائبل ہے، سوائے مکران کے۔ مکران جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، اور شاندار قسم کے، جسے کہتے ہیں انلائٹنڈ قسم کے لوگ ہیں۔ مکران میں ہی سب سے زیادہ اسے کہتے ہیں ان کی شاعری اور موسیقی اس نے جنم لیا ہے۔ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں پڑھے لکھے، کراچی سے پڑھے ہوئے، بگٹی صاحب کہتے تھے مکران مافیا، کیونکہ سرداروں کے سب سے زیادہ خلاف کوئی بگٹی سردار تھا، تو اس میں سب سے زیادہ انلائٹنڈ ہے گوادر۔ گوادر اس لیے انلائٹنڈ ہے کہ گوادر جو ہے 56 تک پاکستان کا حصہ نہیں تھا، گوادر مسقط کے ساتھ تھا، اور اس کی انلائٹنمنٹ جو تھی اس کے ساتھ سے پھر گوادر کے اندر انگریز نے شروع دن سے کچھ اور لوگوں کو بھی آباد کیا تھا، جس میں آغا خانی بھی تھے، دوسرے تیسرے بھی تھے، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا۔ بات اس زمانے سے انہوں نے پورٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ ڈیپ سی پورٹ ہے۔ گوادر کے اندر نظریاتی ووٹ سب سے زیادہ پاکستان میں شاندار قسم کا کامپرس ملے گا، بہترین قسم کا کامرس ملے گا، اچھا، اور کمیٹڈ قسم کا جماعت اسلامی کا بندہ ملے گا۔ اچھا، کبھی کسی نہیں مولانا ہدایت الرحمان کا تو نام اب سنا ہم نے، جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں۔ ان کے والد جو تھے وہ اسکول ٹیچر تھے نا، یہ خود بھی اسکول ٹیچر تھے، اچھا، لیکن بیسیکلی جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اکثریت اسکول ٹیچرز کی تھی، کیونکہ بات ہے پڑھنے لکھنے والا طبقہ ہی وہی تھا، لیکن مولانا عبدالحق کے بہت قریب تھے۔ مولانا عبدالحق بلوچ، مولانا عبدالحق تربت سے میں نے تربت نہیں، گوادر اور یہ پورا کانسٹیٹوینسی تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا، ایک دیکھیں آپ کو پتہ ہے جس وقت 1970 کے الیکشن میں صرف 3 سیٹیں تھیں ایم این اے کی بلوچستان سے، اور پتہ نہیں 11 ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی اتنی ہیں، تو گوادر پھر جام صاحب نے علیحدہ کر کے لسبیلا کے ساتھ لگا دیا تھا تاکہ وہ لسبیلا کی ایک سیٹ بن جائے اور وہاں جام صاحب جیتتے رہے سارا کچھ، لیکن وہ بیسیکلی پسنی اوشاب یہ سارا علاقہ اور انفلوئنس تھا ان کا۔ اور مولانا عبدالحق کمال کے درویش آدمی تھے، یعنی آپ نے زندگی میں اپنی ہوش میں مونج یہ ہوتی جو بانس کی جو مونجی کی مونجی وہ جو جس سے چارپائیاں بنی جاتی چبھنے والی چارپائی، اس کی جوتی پہ نے دیکھا۔ اچھا، خالصتاً درویش آدمی اور کمال کا، بولتا بھی زبردست۔ جماعت اسلامی والے زیادہ تر ایسے ہی ہیں، مولانا ہدایت اللہ بھی ایسے ہی ہے، اور کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جیت کے بعد رو رہے ہیں کہ ہم پہ کچھ ذمہ لوگ داری ہیں آ جن کے پڑی ہے، پاس کچھ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں شاڑیاں کوٹیاں چوٹیاں آ گئی ہیں، وہ تو سارے اللہ تعالیٰ ان کو دے اور دے۔ ملانگی ہیں بیچارے، صحابہ میں بھی امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، سب تھے، تو یہ بھی صحابی کے سطح کی۔ اچھا بہر اللہ نہ کرے، لیکن اصل بات یہ ہے غریب آدمی تھا، غریب آدمی، جماعت اسلامی ہے بھی مڈل کلاس کی پارٹی، قریب مڈل کلاس پڑھے، تو گوادر کے اندر گوادر کے لوگ پہلے دن سے قوم پرستوں کے خلاف تھے۔ میں جب کبھی گوادر جاتا تھا، میں پہلی دفعہ گیا تھا 1980 میں یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتا تھا، یونائٹڈ نیشنز کی فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول، اور وہ کہتے تھے کہ یہاں ہیروئن آ گئی ہے تو ڈھونڈو۔ اصل ہیروئن کے بہانے کچھ اور کام کرنا چاہتے تھے۔ میرے ساتھ ایک جرمن ہوتا تھا ہنس پیلمن، وہ گیا تھا، اور پھر میں 6 مہینے بعد چھوڑ گیا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہیروئن ڈھونڈنے نہیں جا رہے، پھیلانے جا رہے ہیں، ٹھیک، کیونکہ 2-3 بندے ملے تھے پورے پاکستان میں، اور سال کے بعد اچانک ہیروئن ایسے چل پڑی جس کے سامنے۔ تو گوادر میں ہم ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جتنے لوگ کامپرس ہمارے لیڈر ہیں یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم گوادر کے اوپر یہ جو زمینیں ہیں ساری یہ ہم خریدیں اور مہنگے داموں لوگوں کو بیچیں۔ اچھا، جب گوادر پورٹ شروع ہوا تب بھی وہی سمجھتے تھے کہ اختر مینگل صاحب خوددار سے اٹھ کے آتا ہے، وڈ سے اٹھ کے آتا ہے، آ کے ہمارا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے یہاں زمینیں نہ خریدو، ٹھیک، خود اپنی زمینیں جہاں مرضی، کہتے اپنی تو ہر ایک کی کوٹھی کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے اگر کوئی اسلام آباد لاہور آنا چاہے تو ان کے خلاف ایک ریٹیلیشن بلٹ ہوئی۔ اب قوم پرست
اور سیکولر کا ہو گیا جوڑ، تو پیچھے خالی ویکیوم آ گیا جماعت اسلامی کے پاس. اور میں آپ سے کہا کہ نظریاتی طور پر اتنی طاقتور کمیونٹی میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھی. ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں کہتا ہوں لیڈرشپ کی کوالٹی کی بات ہے کہ پوری قوم ایک لیڈرشپ. ڈی سی جو تھا نا وہ کہتا تھا اتنے یہ اجائل لوگ ہیں، اتنے یہ لوگ ہیں کہ مرد 30 دن باہر جاتے ہیں، عورتیں جلوس نکالتی ہیں. اور بڑا جلوس بھی نکلا. عورتیں جلوس نکالتی ہیں، عورتیں لیڈر ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک عورت کی شہرت بنی تھی کہ جس نے روٹیاں پکائی تھیں وہاں بیٹھ کے پورے اس کے، ماسی زینی جس کا کونسلر بھی ہوئی. کون سا اس نے پورے. تو اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں اپنا سیاسی بیداری پاکستان کے کسی خطے میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اس لیے میں اکثر کہتا تھا کہ بلوچستان کو آپ کچھ کر لیں، آپ کتنی دنیا لیں، گوادر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا حق کیا ہے اور انہیں کس طرح پرسکون رہنا ہے. اس سے ثابت کیا ہوا کہ ایک تو مقصد کی کلیئرٹی اور دو ٹوک موقف. دوسری چیز، جب تک آپ، اور میرے ایجنسیز کو ہاتھ باندھ کے درخواست، جب تک آپ سرداروں کو، نوابوں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو، لغاریوں کو، مزاریوں کو، اربابوں کو، ان کو پالتے رہیں گے اور ان کو اپنے اس میں کھڑا کرتے رہیں گے، ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، تو آپ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے تھے کہ ہم سردار کو مارنے کے قریب ہوتے ہیں، یہ اس کو خون آ کے بھر دیتے ہیں. انٹرم گورنمنٹ میں لے لیا، ضیاء الحق کے ساتھ لے لیا، مجلس شورا میں لے لیا، مشرف کے ساتھ آ کے، فلانے کے ساتھ آ کے، کہتے ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. عبدالحی بلوچ ہمارا یار تھا، فوت ہو گیا. وہ کہتا تھا کہ ہم اپنے سردار کو ذبح کر دیں اگر ہمارے سردار کو تم لوگ نہ پالو. اچھا یہ تو ہو گیا گوادر اور تربت. باقی باقی جگہ پہ نکلا ہے وہ تو آزاد سارے. اچھا باقی بی این پی بھی ہے، ایسے ہوتا پشتون علاقوں میں پشتون آ گئے. دیکھیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں. جمعیت علماء اسلام وہاں واحد پارٹی ہے کہ جو کہ پشتون علاقے میں بھی ہے اور بلوچ علاقے میں. بلوچ میں صرف بروئی علاقے میں، مین بلوچ میں نہیں ہے. بروئی علاقہ جو ہے وہ ابھی تک ہمیشہ یہی سمجھتا رہا ہے بہت عرصہ سے کہ جب تک پٹھان جو ہے نا وہ اپنا امام نہیں ہوگا نماز نہیں ہوتی. یہ خطر. اچھا جو مین سٹریم دو پارٹیاں ہیں جس کو آپ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کہتے ہیں، وہ بہت پیچھے. پیپل پارٹی کو 120 ملے ہیں، تحریک انصاف کو 68 ملے ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو 20 ملے ہیں. اور یہ اچھا یہ ہے صورتحال. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے یہ ہوتے ٹرائبل، کیونکہ لوکل لیول پہ یہی ہوتا ہے. بلوچستان والے سب سے زیادہ لوکل باڈیز کے الیکشن سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ خون خرابہ اس الیکشن میں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے 1983 میں سردار مارا تھا رندوں کا، رتویوں کا سردار مارا تھا. اور اس کے مقابلے پہ ہوا یہ تھا کہ 1983 میں انہوں نے مقدمہ کر دیا تھا نواب غوث بخش علی ثانی کے اوپر کہ اس نے میں مارا ہے. اور غوث بخش علی ثانی جو تھا وہ گھومتا پھرتا یہ کرتا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلے چلے 88 کے الیکشن کے اندر 87 الیکشن آئے تھے دوبارہ، اور اس کے اندر پھر نواب غوث بخش علی ثانی کو خود انہوں نے امبش کیا اور اسلم ثانی بھی اس کو زخمی ہوا. پھر انہی الیکشنز کے اندر نواب اکبر بگٹی جو تھا اس کے لوگوں نے مار دیا تھا اس کے والد کو. یہ جو ابھی ہمارا بگٹی جو وزیر ہے اس کے جو کلپروں کا والد تھا، کرپلوں کا جو بندہ تھا اس کو مار دیا تھا عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں. اور انہوں نے پھر نواب بگٹی کے بیٹے جو سلال بگٹی کو مار دیا. پھر اس کے بعد اگلے بلدیاتی الیکشنز کے اندر نواب بگٹی کے 2 نواسے مارے گئے اور اس کے مقابلے میں اسلم ثانی کا بھائی مارا گیا. پھر 2-3 ہزار بندے جو ہیں ایک دوسرے میں. ہوتا یہ ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں بڑی مثلا آپ لسانی ہیں، میں بگٹی ہوں، ہم دونوں کی لڑائی شروع ہوگی بڑے لیول پہ. ٹھیک ہے، میری آپ سے دشمنی ہے، میں نے آپ کو اپنا مار دیا، یا کسی اور کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے جو کہ نہ بگٹی ہے نہ لسانی، وہ مار دیا اور کھاتے میرے چلا جائے گا. اس نے مجھے مار دیا، کھاتے آپ کے چلا جائے گا. تو ایسے بڑا فلوڈ ہوتی تھی سچویشن. اور سمجھنے تو بلدیاتی الیکشن ویسے تو بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں مستقل چلے آ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن، کبھی آج تک انٹرپٹ نہیں ہوئے. آپ دیکھیں پشتون، لیکن کیا وسائل ملتے ہیں ان کو کہ جو وہ اپنا کام کر سکیں اتنا ان کو؟ میں آپ کو تقریب سے بات بتاؤں، میں نے بلوچستان کا اپنا پہلا بجٹ بنایا تھا جو این ایف سی ایوارڈ کے بعد بنا تھا. 1991 کا بجٹ این ایف سی ایوارڈ کے اندر بھی میں موجود تھا. اس کے اندر اس وقت تو سرتاج عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے. آپ اندازہ کریں 6.1
ارب بینچ مارک تھا پورے بلوچستان کا. بس اور فیصل آباد کا جو میونسپل کمیٹی کا بجٹ تھا وہ 9 کچھ تھا. بہرحال بدقسمتی، اللہ کرے کہ جو نئے انتخابات ہوئے گراس روٹ لیول پہ کوئی ترقی ہو، بلوچ بھی خوش ہو اور نیچے تک ان کو اس کے ثمرات پہنچے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.